ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پارلیمانی نظام میں جو بھی جیتے اس کو عزت دینی چاہیے. چور ڈاکو کہنے کا کلچر پی ٹی آئی لے کر آئی. ہمارا پیپلز پارٹی سے اختلاف رہتا ہے مگر کوئی دشمنی نہیں، مگر فی الحال الحاق بھی نہیں ہو رہا. آصف زرداری سے کہا تھا ہمارے پاس وزارت عظمیٰ کا امیدوار نہیں مگر بلاول آپ کے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں. آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی. کیا آپ چاہیں گے کہ کراچی حیدرآباد کا مینڈیٹ آپ کے وزیر اعظم کے خلاف ہو؟ بانی ایم کیو ایم کو اس وقت چھوڑا جب اس عمل کی سزائے موت تھی. میری سپاری دی گئی تھی. جب اس پاکستان کے اس پارلیمانی نظام میں کوئی تو آپ کے علاوہ بھی جیتے گا، ایک بھی آدمی فرض کر ہے وہاں پر آپ کے خلاف جیت کر آیا تو آپ کو تو اس کو بھی رسپیکٹ دینی ہے نا. وہ بھی کسی کے ووٹ کو لے کر آیا. آپ کہیں کہ بھائی جو ایک آدمی ہے وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے اور اس سے بات نہیں ہو سکتی. تو اس میں سب سے بڑا رول جو ہے نا وہ پی ٹی آئی نے پلے کیا ہے کہ وہ جو انہوں نے جب سے وہ سیاست میں ہیں تو وہ جو ایک رویہ ہے کہ بھئی ہاتھ نہیں ملانا ہے، دوسرے کی بات نہیں سننی ہے، وہ ڈی این اے نا وہ ہرٹ کر رہا ہے پاکستان کو. الیکشن میں ہم سب کیمپین کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، لیکن جب دیکھیں آپ آ جاتے ہیں ہم سے زیادہ تو لڑائی دیکھیں کسی کی پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ ہمارا اختلاف رہتا تھا ہے آج بھی ہے، اور پارٹیوں سے اختلاف. لیکن جب آپ ایک دفعہ ایک جمہوری نظام میں پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ مجھ سے بات ہی نہیں ہو سکتی اور بات اگر ہوگی تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ جو ہے نا یہ خلا بہت بڑھ رہا ہے اور اس سے یہ سارا یہ جو پاکستان میں انسٹیبلٹی آئی ہوئی ہے پولیٹیکل، وہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا رول ہے. کیا یہ کوئی جیسچر ایسا دینا چاہیے گورنمنٹ کو؟ دیکھیے وہ بھی بات کر کے ہوگی نا کہ کوئی پہلی سی بی ایم ہوگی تو اس کے بعد یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ آپ سے ملاقات نہ ہو اور آپ سے ملاقات سے پہلے ہی جو ہے کوئی اعلان ہو جائے. اچھا اس کا یا تو کوئی بڑا ہی ہمارے یہاں مہذب معاشرہ ہوتا تو بھائی اس کا بڑا پازیٹیو، اگر یہ گورنمنٹ یہ کر دے تو اگلے دن سے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ سوشل میڈیا پہ جو کہیں گے دیکھا جو ہے وہ ہم نے ڈرا دیا یا ہم جو ہے بھاری پڑ گئے، ہم کمزور پڑ گئے. جو گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی سیاسی پارٹیاں ظاہر سی بات ہے وہ بھی کوئی بانی ایم کیو ایم سے جو تعلق تھا وہ کیا بہتر تھا یا وہ غلطی تھی؟ اس زمانے میں جب تک ہمارے سامنے چیزیں ریویل نہیں ہوئی تھیں تو ہم نے غلطی سمجھ کے تو جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دیا. ہم نے تو جو ہے وہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ان کے ساتھ. لیکن جیسے جیسے ہمارا ایک لیول بڑھتا گیا، ہم غریب ہوتے گئے، سارے پردے ہمارے سامنے سے اٹھتے گئے اور جب ہمیں بالکل سب چیزیں ویزیبل نظر آ گئیں تو اس ویزیبل نظر آنے کے باوجود کے بعد بھی ہم نے ایک دن میں ان سے اپنی علیحدگی نہیں کی، ہم نے بلکہ ان کو صحیح کرنے کی کوشش کی. میں نے ان کو ریہیب سینٹر داخل کروایا، 5 سال تک ان کے اوپر کام کرتا رہا. لیکن اس کے بعد جب ہمیں یہ نظر آیا کہ نہیں بھائی یہ بالکل جو ہے وہ بالکل لا علاج ہو گیا سارا معاملہ اور اس سے خرابی ہو رہی ہے، تو ہم نے اپنی اینٹ اپنے سے ایک اینٹ اپنی دیوار سے نکال لی. کو کوئی دھمکیاں ملی ہوں گی جب چھوڑا؟ وہ تو روٹین کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، اور دھمکیاں نہیں. وہ تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ہر چوتھے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بندہ کچھ انٹرسیپٹ کرتی ہیں چیزیں. اپنی پلاننگ کرتے ہوں گے مارنے کی، چیزیں کرنے کی، اور کی ہیں. لوگ پکڑے گئے ہیں، چیزیں ہوئی ہیں، ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں. نہیں کئی گروپس جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، چیزیں ہوئی ہیں اور انٹرسیپٹس ہوئی ہیں، چیزیں ہوئی ہیں. ہاں جن کو کہا گیا تھا کہ آپ ہاں جی ایسے ہی آپ کی سپاری جی سپاری جو ہے وہ بالکل ایسے. ان کو چھوڑنے کی سب سے چھوٹی سزا موت ہوتی تھی اس زمانے میں. ٹھیک ہے، یہ کام مصطفیٰ کمال نے، انیس قائم خانی نے یہ والا کام پھر کیا ہے. ہم نے پھر چھوڑا، اپنی ٹرمز پہ چھوڑا انہیں. میں تو ان کا بلو آئٹ بوائے تھا، میرا تو ان کا کوئی ذاتی مسئلہ تھا ہی نہیں، مجھے کبھی شکایت ہو ہی نہیں سکتی تھی ذاتی طور پر. لیکن وہ اپنی پالیسیز سے، اپنے رویے سے، اپنی حرکتوں سے وہ میری ملک کے میری قوم کے لیے جو ہے وہ بدنامی کا باعث بن رہے تھے، شرمندگی کا باعث بن رہے تھے اور غلط راستے پہ لے کر جا رہے تھے. آج جیسے لوگ کھڑے ہو کر یہ کلیم کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے کراچی میں امن قائم کر دیا. وہ نہیں بھائی، آپ 35 سالوں سے آپریشن کر رہے تھے 1992 سے، آپ امن قائم نہیں. آپ جتنے بندے مارتے تھے اس سے زیادہ بڑے. یہ ہم ہیں جنہوں نے اسی جگہ کھڑے ہو کر کہا کہ اپنے آدمی کو ڈسون کیا کہ یہ غلط ہے، اور پھر ہم نے لوگوں کو گن پوائنٹ پہ نہیں، ہم نے لوگوں کے دل اور دماغ کو چینج کر کے ان کو کنورٹ کیا. آج ان کے کہنے پر کوئی ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس ریاست کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے، کراچی کے نوجوانوں کا شکر گزار ہونا چاہیے. آپ امیجن کریں کہ آج کے بدترین معاشی صورتحال میں کراچی میں وہ پرانا والا نظام چل رہا ہوتا تو آج آپ کا ملک کہاں کھڑا ہوتا؟ را کی پینیٹریشن تھی آپ کے یہاں. اس پارٹی سے کوئی آپ کا الحاق نہیں ہو؟ دیکھیں پیپلز پارٹی سے ہمارے تعلقات جو ہے وہ کوئی دشمنی ہماری نہیں ہے،
اور جو ہے وہ ہم ابھی لیکن ہماری کوئی ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی بھی انگیجمنٹ نہیں ہے کہ ہم کوئی الحاق کی بات کر رہے ہوں. لیکن پیپلز پارٹی ہم نے آخری میٹنگ ہماری بہت اچھی ہوئی ہے زرداری صاحب سے لاسٹ جو ہم 1 مہینے پہلے ملے, اور ہم نے اس ملک کے تمام سینیریوز کو سامنے رکھا ہے. پھر ہم نے جو ہے سندھ کے سینیریو کو سامنے رکھا ہے, اور ہم نے دیکھیں یہ بات کی کہ دیکھیں, اور میں ببانگ دور یہ بات کہتا ہوں, آپ کے توسط سے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے, رائٹ. پیپلز پارٹی کے پاس بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ. تو پیپلز پارٹی کیوں چاہتی ہے کہ کراچی اور حیدرآباد جو ہے وہ کی جو لیڈرشپ ہے یا اس کا مینڈیٹ ہے وہ ان کے وزیر اعظم کے اگینسٹ کھڑا ہو؟ ان کو کیوں, وہ جب پنجاب جا کر اور دوسری جگہوں پہ جا کے ایک ایک سیٹ کے پیچھے جاتے ہیں, تو ہم جو ہے ہمارے پاس 22 سیٹوں کا چنک ہے, اور ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں مانگ رہے آپ سے. تو آپ کیوں تعلقات ایسے رکھنا چاہتے ہیں کہ کراچی اور جو ہے حیدرآباد آپ کے جو ہے وہ اگینسٹ کھڑا ہو؟ خدا نخواستہ کراچی حیدرآباد کو میں ایم کیو ایم کمزور ہوتی ہے تو اس کی بینیفیشری پیپلز پارٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو سیٹیں نہیں ملنے والی. اگر جس کو سیٹ ملے گی اس کا اپنا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے, وہ پھر آپ کو ووٹ نہیں دے گا. ہمیں ہم اگر وہاں پر ہیں اور ہم اگر لوگوں کو ڈیلیور کر پا رہے ہیں اور آپ کے پاس اگر حکومتیں ہیں وہاں پہ, تو ہمارا جیتنا آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہے, کیونکہ ہم اگر جیتیں گے تو آپ کے وزیر اعظم کو جا کر جو ہے وہ ووٹ دیں گے. تو یہ کون سمجھاتا ہے یہ والی بات آپ کو کہ بھائی آپ اپنا نقصان کریں؟ اس میں میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی بڑی پارٹی ہے, ان کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے, اور کون لوگ ہیں جو بیچ میں اس تمام رویوں کی خرابی کا باعث بن رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. ہم اور اچھے تعلقات کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی سے.